27واں پارہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا پس اگر ان کانا اگر ہوا وہ من المقربین مقربین میں سے، فروح اس کے لیے راحت ہے، وریحان اور روزی ہے، وجنت نعیم اور نعمتوں والی جنت ہے۔ اس صورت مبارکہ کے شروع میں اعمال کے لحاظ سے انسان کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھیں، اور صورت مبارکہ کے بالکل آخر میں آج کی آیات میں بھی پھر انہی 3 لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور شروع میں تفصیلی ان کا بیان تھا، اور آج کی ان آیات میں مختصراً ان 3 گروہوں کو اللہ نے بیان کیا۔ وہ 3 گروہ یہ تھے: پہلا گروہ مقربین کا، جو خوش نصیب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، یہ مقربین لوگ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں یہ بہت بڑی جماعت ہوگی، پہلے لوگ مقربین میں زیادہ ہوں گے، وقلیل من الآخرین پچھلے لوگوں میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ یہ پہلا گروہ خوش نصیب لوگوں کا، جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اور دوسرا گروہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، وہ خوش نصیب لوگ جن کا حساب ہوگا، اور ان لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، پہلوں میں بھی بڑی جماعت ہوگی اور پچھلوں میں بھی بڑی جماعت ہوگی۔ اصحاب الیمین پچھلے لوگوں میں، امت کے آخری درجے کے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ واصحاب الشمال، وہ بدبخت اور بد نصیب لوگ جن لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پہلا مقربین کا، جنہیں سابقین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ مرنے والا انسان اگر مقربین میں سے ہو تو اس کی موت بھی کیا خوب ہوتی ہے۔ ملک الموت فرشتہ آتا ہے، اس کے پیچھے 18 فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اور مقربین لوگوں کے روح کو کیسے قبض کرتے ہیں۔ ان کے پاس یہ جب جماعت ملک الموت کی آتی ہے، خوشبو والا کفن ان کے پاس ہوتا ہے، اور اس بندے کے قریب آ کر ادب سے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی طرف نکل جا، اللہ تجھ سے راضی ہے، اور جنت میں تیرا عالی شان محل ہے۔ اس وقت وہ مقرب مومن کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، اس دنیا سے مجھے لے چلو۔ فرشتے جس پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، وہ مقرب مومن بھی کہتا ہے، مجھے جلدی لے جاؤ یہاں سے۔
تو اگر مقربین میں سے ہے تو قرآن کہتا ہے اس بندے کے لیے راحت اور آرام والی زندگی اور سکون اور روزی ہو، اور وہ مقرب لوگ وہ جنت نعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں کے باغ میں ہوں گے وہ لوگ۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ ہوا مقربین میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، پس اس کے لیے راحت اور روزی ہے، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور نعمتوں والی جنت ہے۔ یہ پہلے گروہ کا ذکر تھا، آگے دوسرے خوش نصیب گروہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وَأَمَّا، اور لیکن، ان کانا، اگر ہے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، اگر وہ مومن انسان، وہ خوش نصیب ہو جس بندے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، فَسَلَامٌ، پس سلامتی ہو، لَكَ تجھ پر، من اصحاب الیمین، اے دائیں ہاتھ والے۔ اگر دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، فرشتے استقبال کریں گے، کہیں گے فَسَلَامٌ لَكَ، سلامتی ہی سلامتی ہو۔ فرشتے بھی سلام بھیجیں گے، غلمان اور حوریں بھی ان کو سلام کہیں گی۔ اور تیسرا گروہ فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وَأَمَّا، پس اگر، ان کانا، اگر ہے، من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، گمراہوں میں سے ہوگا۔ بائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال ملے گا، اللہ کریم نے فرمایا، انجام ذکر کیا اس آدمی کا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، فَنُزُلٌ، تو مہمانی ہوگی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا ہے جہنم میں۔ تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، جھٹلانے والے گمراہ لوگ، جن لوگوں نے اللہ کی توحید کو جھٹلایا، جن لوگوں نے نبیوں کی نبوت کو جھٹلایا، جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان لوگوں کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ شدید پیاس لگے گی ان لوگوں کو، گرم پانی ان کو پیش کیا جائے گا، اور ان لوگوں کا چہرہ جھلس جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یشوی الوجوہ، ان لوگوں کے لیے جب پانی پیش کیا جائے گا ان کے چہرے جھلس جائیں گے، قطرہ قطرہ اندر پانی پلایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 15،
فقطع امعاءہم، ان لوگوں کی آنتیں کٹ کے باہر آ جائیں گی۔ فرشتے پھر وہ آنتیں پیٹ کا جتنا بھی کچرا ہے اٹھا کر منہوں کے اندر ڈالیں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ ایک تو فرمایا فنزل من حمیم، مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، اور دوسری چیز فرمائی کہ ان لوگوں کو آگ کے شعلوں میں داخل کیا جائے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، آگ کے اندر راگ کے شعلوں میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ دنیا کی آگ ناقابل برداشت ہے، دنیا کی آگ کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ تو اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، اور جہنم کی آگ میں ڈالنے سے مارنا مقصود نہیں ہے۔ اگر مارنا مقصود ہوتا اس جہنم کا ایک جھونکا بھی ان لوگوں کے لیے کافی تھا، لیکن چونکہ سزا دینی ہے، قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو ان لوگوں کو جہنم کے اندر موت آئے گی، نہ ہی وہ لوگ زندہ ہوں گے۔ اور ایسی حالت میں ڈالا جائے، زندہ بھی ہوں تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ، نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور ان کا داخل ہونا ہے جہنم میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ اِنَّ هَذَا، بے شک یہ باتیں، لَهُوَ، البتہ وہی ہے، حق الیقین، یقینی حق۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں بے شک جو بات ہم کر رہے ہیں حق الیقین ہے، یقینی حق ہے۔ یقین کے 3 ہی درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین۔ اور یہ یقین کا سب سے اوپر کا درجہ ہے، اس کے بعد یقین کا کوئی درجہ نہیں۔ یہ جو فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، حق الیقین یہ یقین کا آخری درجہ ہے۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ آسان یوں سمجھیے کہ علم الیقین یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بتاتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو یقین ہو گیا اس کی بات پر، بس اس نے آپ کو وہ علم دیا، خبر دی، بتایا، آپ نے یقین کر لیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین، یقین کا علم ہو گیا آپ کو۔ اور دوسری چیز ہے عین الیقین۔ عین الیقین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، کہ ہم اس چیز کو دیکھیں، آگ تو لگی ہے۔ علم الیقین سے اتنا یقین نہ آیا، خود جا کر وہاں پہنچے تو دیکھا آگ لگی تھی، اس چیز کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور تیسری چیز ہے حق الیقین۔ بعض دفعہ آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، عین الیقین بھی یقین کا درجہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا، لیکن بسا اوقات آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ تو یہ یقین کا آخری درجہ حق الیقین ہے، مزید کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی وہاں آگ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں پہنچے، آپ نے خود آگ کو محسوس کیا، یا آگ کے اندر ہاتھ ڈالا، واقعی وہ جلاتی ہے، اس آگ کی تاثیر ظاہر ہو جائے، آپ محسوس کر کے اس چیز کا علم حاصل کریں، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ اور اس سے اوپر یقین کا کوئی درجہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم جو کہتے ہیں یہ حق الیقین، یقین کے آخری درجے کی بات ہے۔
اور یہ قرآن حق الیقین ہے، سچی باتیں ہیں، کوئی شک و شبے کی باتیں نہیں۔ یہ جو 3 درجے بیان کر دیے لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں آگاہ کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے کس فرقے میں جاؤ گے۔ مقربین میں ہوتے ہو رب کو راضی کرو، اصحاب الیمین میں ہو تو کم از کم نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، گناہ کم ہونے چاہیے۔ اور پھر تیسرا درجہ بدبخت لوگوں کا درجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حق الیقین ہے، میں نے بتا دیا، کوئی کمی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لہٰذا جب اتنی پختہ بات میں نے تمہیں آگاہ کر دی، لہٰذا رب کا شکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ دیکھو پیپر آؤٹ ہو چکا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، یہ چیزیں آئیں گی آخرت میں کامیابی۔ فرسٹ پوزیشن چاہتے ہو تو مقربین میں داخل ہونا چاہتے ہو، اصحاب الیمین میں داخل ہونا چاہتے ہو، راستے میں نے بتا دیے، لہٰذا اب اس کا حق یہ بنتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، رب کی تسبیح بیان کرو، وہ رب کتنی رحمت والا کہ تمہیں پہلے ہی بیان کر دیا۔ فسبح، بس آپ تسبیح بیان کیجئے، بسم ربکا، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق